جو معرفت میں ناقص ہوتا ہے وہ اپنے ارادے سے تصرف کر بیٹھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کا حکم کرتے ہیں جس کی وحی ان کو کی جائے، اس کے سوا ان کے پاس کوئی حکم نہیں ہوتا۔ ساری رنگ رنگیاں نفس رحمانی میں ہی ہیں، جیسی اندھیری رات میں روشنی۔ رحمت دو قسم کی ہے، اول امتناعی، دوم وجوبی۔ رحمت کی دو قسمیں ہیں، رحمت عام، رحمت خاص۔ رحمت عام کو رحمانیت اور رحمت خاص کو رحمیت کہتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی کوئی خواہش پوری کی جاتی ہے تو آخرت کے عطایا سے نقصان و کمی واقع ہوتی ہے اور اس کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، ہر شے زندہ ہے، مگر ہر شے کی زندگی اور حیات کا علم اس دنیا میں بعض کو ہے اور بعض کو نہیں۔ کل آخرت میں سب کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ وہ دارالحیوان ہے۔ اے طالب، کہیں تم کو مخلوقات کا باہمی تفاضل حجاب روئے وحدت نہ ہو جائے اور تم کہہ اٹھو کہ یہ قول ہرگز درست نہیں کہ خلق ذات حق کی عین ہے، کہ خلق ذات حق کی عین ہے، اس سے وابستہ ہے، کیونکہ میں نے تم کو بتا دیا ہے کہ اسماء الہیہ میں بھی تفاضل۔ عورت ہمیشہ مرد کے اندر ایک چیز تلاش کرتی ہے اور وہ ہے خود اپنی خوشبو۔ اگر یہ مل جائے تو وہ اس کی ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت مرد سے بنی ہے، اس لیے عورت کا مرتبہ مرد سے پست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے۔ جو شخص حیوان مطلق ہو جاتا ہے اس کو وہ سب چیزیں معلوم و منکشف ہو جاتی ہیں جو جن و انس کے سوا دوسرے حیوانات کو معلوم ہو جاتی ہیں۔ اس مرتبے پر پہنچ کر اس کو اپنی حیوانیت کی تحقیق ہو جاتی ہے۔ مرد کا ظاہر خلق ہے اور باطن حق ہے۔ علم معلوم کا تابع ہوتا ہے۔ شے کے دو تعین ہوتے ہیں، ایک تعین ذاتی ذات کے لحاظ سے جو کبھی نہیں بدلتا، دوسرا تعین صفی جو اوصاف کی وجہ سے بدلتا رہتا ہے۔ اس تعین کے بدلنے سے ذات کی جزئیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر فرسٹ ٹائم ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز جیسے ہی اپلوڈ ہوں آپ تک فوری پہنچے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔